اللہ رب العزت جب کسی کو نبوت عطا فرماتے ہیں یا کسی پیغمبر کو رسالت عطا فرماتے ہیں تو بسا اوقات اللہ رب العزت اعلان نبوت اعلان رسالت سے پہلے کچھ ایسی چیزیں عطا فرماتے ہیں جو نبی ہونے پر دلیل بنتی ہیں۔ اور اعلان نبوت کے بعد کچھ چیزیں اللہ رب العزت حضرات انبیاء کرام کو ایسی عطا فرماتے ہیں جو نبی ہونے پر دلیل بنتی ہیں۔ اعلان نبوت اعلان رسالت سے پہلے اللہ رب العزت بطور دلیل کے جو کچھ انبیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ اعلان نبوت اعلان رسالت کے بعد اللہ رب العزت حضرات انبیاء کرام کو بطور دلیل کے جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں اسے معجزات کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاس بھی ہیں اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب ارہاس کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل اصحاب فیل کے واقعہ کا پیش آنا، ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دینا، بیت اللہ کی حفاظت کا معاملہ، یہ واقعہ اس بات کے اوپر دلیل تھا کہ اب کفر مٹنے والا ہے اور مکہ مکرمہ کے اندر جو بچہ محمد پیدا ہوگا، یہ بچہ جو دین لے کے آئے گا، اللہ انہیں اور ان کے دین کو غالب فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل بلکہ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر کسریٰ کے محلات کے اندر 14 کنکروں کا گر جانا، ایران کے اندر 1000 سال سے جلنے والی آگ کا اچانک بجھ جانا، نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضرت آمنہ کے پیٹ سے نور کا نکلنا اور اس نور کے اندر روشنی کے اندر مختلف محلات کو دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ارہاس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ پھر اعلان نبوت کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات کے اندر ایک معجزہ جو قیامت تک کے لیے جاری رہے گا اسے قرآن عظیم الشان کہا جاتا ہے۔ قرآن بھی محفوظ، یہ قرآن جن کے سینوں کے اندر ہوتا ہے وہ حضرات بھی محفوظ، اور جہاں اس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے وہ مدارس بھی انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ آپ قرآن کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ثم استوى علی العرش، اللہ آپ تو عرشوں کے اوپر ہے۔ اللہ قرآن تو آپ نے دنیا کے اندر اتارا، مکہ کی دھرتی کے اوپر اتارا، اللہ یہ قرآن کیسے محفوظ ہوگا؟ تو میرا اللہ فرماتے میرے بندو تم دنیا کے اندر مثالیں دیکھ لیا کرو، ان مثالوں کے ذریعے تمہارے لیے اس بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جب کسی ملک کا صدر کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہے
تو وہ کہتے کہ میں نے اس کو فتح کیا، میں نے اس ملک کی سرحدات کی حفاظت کی، میں نے اس ملک کے شہریوں کی حفاظت کی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں حفاظت کرنے والی فوج ہوتی ہے، حفاظت کرنے والی پولیس ہوتی ہے، حفاظت کرنے والی مختلف ایجنسیاں ہوتی ہیں، لیکن اس فتح کو، حفاظت کو ملک کا صدر، وزیر اعظم اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو میرے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بتلا دیا کہ تم مثال کو دیکھو، میں دنیا کے اندر قرآن کو جو محفوظ کرنا ہے، میں اس قرآن کو 7 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ کر دوں گا، میں اس قرآن کو 7 سال 5 سال کی بچی کے سینے کے اندر محفوظ کر دوں گا۔ قرآن یاد کرنے والے یہ ہوں گے، قرآن ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہوگا، اور حقیقت کے اندر رب ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن عظیم الشان جو اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے محبوب کے اوپر 5 آیات کو نازل فرمایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت، اور اس کے بعد متصل 4 آیات۔ یہ 4-5 آیات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اوپر غار حرا میں نازل فرمائی۔